الاعراف رکوع نمبر 2 تلاوت. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سورہ الاعراف رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا. فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں. بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دانے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. فرمایا یہاں سے نکل جا، روک، یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا. ضرور جو ان میں تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا. اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے. پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم 2 فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے. اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. تو اتار لایا انہیں فریب سے. پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے.
اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی ہے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ فرمایا اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 2 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، چونکہ آگے گفتگو ساری انبیاء کے حوالے سے ہونی ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی شان، قرآن کی شان، عظمت رسالت مآب، قیامت کے وزن کے حوالے سے تفصیل سے بات کر دی۔ اب اللہ پاک نے ایک دم یعنی قیامت کی بات کی، اب بالکل یعنی ابد کی بات کی، تو اب ازل کی طرف لے گیا۔ اول میں ابتدا میں سب سے پہلے وہاں سے رب کریم بات کو شروع فرما رہا ہے، اور نبیوں کی تعظیم کے حوالے سے، اور نبی کے ساتھ سب سے پہلے کس نے دشمنی کی، نبی کے ساتھ کون دشمنی کر رہا ہے اور کس بنا پر کر رہا ہے، کس حوالے سے کر رہا ہے، پورا واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس واقعے کو قصہ آدم بھی کہتے ہیں اور قصہ آدم و ابلیس کہتے ہیں۔ اس میں دو اہم چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں۔ ترجمہ تو آپ نے تفصیل سے سن لیا ہے ماشاءاللہ، امام اہل سنت کی اس کی ترجمانی کمال انداز سے ہو گئی الحمدللہ۔ لیکن ایک بہت اہم بات ہے کہ شیطان نے جنت سے نکلوانے کے لیے اور سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ حوا علیہ السلام، ان دونوں ہستیوں کو جنت سے دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالی کے نام کی جھوٹی قسم اٹھائی۔ بہت اہم بات ہے، جو گستاخ رسول ہوگا وہ نبی سے دور کرنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرے گا۔ یہ اہم بات ہے جو اس رکوع کا پورا خلاصہ ہے، وہ اللہ کے نام کی بات کرے گا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا انی لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہارا بہت بھلا کرنا چاہ رہا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں رب کی، مجھے کیا ضرورت ہے غلط بات کرنے کی؟ بس آپ یہ درخت ضرور کھائیں، اس کے کھانے سے آپ ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہیں گے، آپ میری بات مانیں گے تو آپ اللہ کے قرب رہیں گے۔ جنت میں رہنے کا خالدین کا مطلب کیا ہے؟ جنت خدا کے قرب کی جگہ ہے۔ تو اس نے یہ فریب کیا، جھوٹی قسم اللہ کے نام پر اٹھائی۔ تو پہلی چیز خدا اس رکوع میں جو بتا رہا ہے کہ لوگوں، گستاخ رسول لوگوں کا حربہ جان لو، گستاخ رسول تمہیں نبی سے دور کرنے کے لیے رب کے نام کی قسم اٹھائیں گے اور تمہیں رب کے نزدیک ہونے کی بات بتائیں گے، تمہیں رب کی قربت اور جنت کی لالچ دیں گے، جنت ملے گی، جنت کی بات کریں گے، جنت کے پردے میں، رب کے نام کے پردے میں وہ تمہیں رسول سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اہم بات ہے جو پورے اس رکوع کا یوں سمجھو کہ نچوڑ اور خلاصہ ہے، جو میں آپ کے سامنے تمام تفاسیر کا نچوڑ آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں یہ بات۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ واقعہ ہو گیا تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ نے ان کو آواز دی، اللہ نے ان کو آواز دی، پکارا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چل گیا نبیوں کو آواز دینا بے ادبی نہیں ہے، نبیوں کو پکارنا یہ رب کریم کا پیارا طریقہ ہے۔ بے شک رب نے کس لیے پکارا؟ رحمت کے لیے پکارا۔ وہ بالکل مایوس ہو گئے، ان کی تسلی کے لیے پکارا، ان کو حوصلہ دینے کے لیے پکارا کہ اب یہ شیطان نے دشمنی کر دی آپ کے ساتھ نا، میں نے پہلے کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن ہوا کیا؟ وہ خود تھوڑے گئے، وہ شیطان لے کر گیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اتار لایا ان کو وہ فریب سے، اس نے فریب کیا، دھوکہ کیا رب کے نام کی قسمیں اٹھا کر۔ اور وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی رب کے نام کا بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ ایک عظیم و شان حقیقت ہے تاریخ اسلام کے اندر، جن لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، یاد رکھنا
ان لوگوں نے ہمیشہ رب کا نام استعمال کیا ہے. لوگوں کو یہ کہا ہم توحید کی طرف بلاتے ہیں, لوگوں کو یہ کہا ہم شرک سے تمہیں بچا رہے ہیں, لوگوں کو یوں کہا کہ ہم تمہیں وہ بات بتا رہے ہیں جو توحید کی بات ہے, شرک سے بچا رہے ہیں ہم تمہیں. لیکن توحید کی طرف لے جانے کے نام پر, شرک سے بچانے کے نام پر انبیاء کی گستاخیاں کرائیں, صحابہ کی گستاخیاں کرائیں, اہل بیت کی گستاخیاں کرائیں, اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرائیں. تو پہلی چیز جس کے نام پر تم مسلمانوں کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے, دھوکہ ہو سکتا ہے, فریب ہو سکتا ہے, تمہیں قرآن مجید اس سورۃ الاعراف میں نصیحت دے رہا ہے کہ وہ ہے اللہ کا نام. اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی جا سکتی. تو اگر کوئی اللہ کے نام کی سچی قسم اٹھائے تو وہ مسلمان ہو تو اس پر اعتبار کرو. کافر اگر اللہ کے نام کی قسم اٹھائے تو اس پر اعتبار مت کرو, کیونکہ شیطان کافر تھا, اس نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی. اور حضرت آدم علیہ السلام اتنے معصوم اور اتنے پاک اور اتنی پیاری ہستی کہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے. تو عاشقان مصطفیٰ کو ہمیشہ جب بھی برکلایا گیا, رسول کے در سے دور کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس میں یہ سازشیں کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر قیامت تک کے لیے یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے کہ اس سے ہمیشہ آنے والی صدیوں میں, آنے والے زمانوں میں, قیامت تک اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے جو رب کے نام پر, توحید کے نام پر, توحید کے قریب کرنے کے نام پر, رب کے قریب کرنے کے نام پر, رب کی یاد کے نام پر, رب کی آیات کے نام پر, رب کے قرآن کے نام پر, رب کی نماز کے نام پر, نیک اعمال کے نام پر لوگوں کو حضور سے دور کریں گے, نبی سے دور کریں گے, اولیاء سے دور کریں گے, صلحاء سے دور کریں گے, اور اہل بیت اطہار سے دور کریں گے. تو یہ ان کا فراڈ ہوگا, یہ ان کا فریب ہوگا. ان لوگوں کے پیچھے نہیں جانا ہے. یہ پہلی بات, یہ عظیم ترین اصول ہمیں قرآن مجید سے مل رہا ہے. یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیں. یہ قرآن مجید سے ملنے والا نور ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی بات کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین, تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. شیطان نے یہ کہا کہ شکر گزار, بندے کو شکر گزار بنانا یہ حضور کا منصوبہ ہے, اور شیطان کا منصوبہ کیا ہے؟ شکر مت ادا کرو. ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے, کیوں مناتے ہیں؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, مولا اس رات تو نے اپنا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے, وہ تمام نعمتوں کی جان ہے, ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور شیطان کہتا ہے ولا تجدو اکثرہم شاکرین, جو میرے پیچھے چل جائے گا وہ تیرا شکر گزار نہیں ہوگا. وہ نہ نبی کا میلاد کا شکر ادا کرے گا, نہ نبی کی اور کسی بات کا شکر ادا کرے گا, نہ قرآن کا شکر ادا کرے گا. وہ تو کوئی بھی, ہم تو جشن قرآن بھی مناتے ہیں, 27ویں شب کو ہم قرآن کا جشن مناتے ہیں. اور جو گستاخ اور بے ادب ہوگا وہ قرآن کی طرف بھی نہیں جانے دے گا. پتہ ہے کہ قرآن کی طرف آئیں گے لوگ تو پھر تو ایمان والے ہو جائیں گے, یقین ہو جائے گا انہیں. تو اس لیے شکر گزاری طبیعت میں پیدا کرو, اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے والا یہ سمجھ لے کہ اللہ پاک نے مجھے شیطان کے رستے سے بچا لیا ہے. اور پھر چونکہ زمین میں اتارا گیا تو زمین کے حوالے سے بتایا کہ یہی مستقر بھی ہے, یہی متاع الہین بھی ہے, اسی میں تحیون ہے, اسی میں تموتون ہے, اسی میں تخرجون ہے, اسی میں ہماری حیات ہے, اسی میں ہماری ممات ہے, اور اسی سے ہم نے نکلنا ہے. تو یہ ساری تفصیلات اللہ پاک نے فرمائی. تو ناظرین و ناظرات, آخر میں اپنے کلمات میں یہ عرض کروں گا کہ جو چیز شیطان نے کی ہے ہم نے اس سے بچنا ہے, جو فرشتوں نے کی ہے ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. تو شیطان اور فرشتے یہ دو کردار ہیں پہلے دن سے, روز اول سے. اور ایک تیسری چیز ہے جس کا ادب رب کروا رہا ہے, وہ ہستی ہے آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اور ان کا ادب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کروا رہا ہے. اور اسی مجلس میں اللہ نے سب سے کہا جھک جاؤ, اس میں شیطان کھڑا رہ گیا, اس نے ادب نہیں کیا. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو فرشتوں کا طریقہ پسند آیا, شیطان کا طریقہ ناپسند ہوا. تو اللہ نے روز ازل سے یہ اصول بنا دیا کہ مجھے وہ پسند ہے جو نبی کا ادب بجا لائے, اور وہ شیطان ہے جو نبی کا ادب نہ بجا لائے. وہ کوئی بھی ہے, انسانوں میں ہے یا جنوں میں ہے, وہ شیطان ہے, سر سے پاؤں تک شیطان ہے.
وہ رب کا نام استعمال کر رہا ہو تو بھی شیطان ہے، وہ قرآن کو پڑھ رہا ہو، وہ قرآن کی باتیں کرتا ہو لیکن وہ نبی سے دور کر رہا ہو، نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہو، تب بھی وہ شیطان ہے۔ یہ اصول مل گیا اس پوری قرآن مجید کے اس رکوع سے۔ یہ جو اصول سامنے آتا ہے وہ یہ اصول آتا ہے۔ سو اس لیے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں فرشتوں والا ادب عطا فرمائے، شیطان والی بے ادبی اور ناشکری سے بچائے، اور آدم علیہ السلام کی طرح جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی انبیاء کرام اللہ کے پیارے رسول ہیں، سب کا ہمیں ادب اور تعظیم عطا فرمائے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 3 تلاوت۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا، اتروا دیے ان کے لباس کے، ان کی شرم کی چیزیں ان میں نظر پڑیں۔ بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت، اور اس کی عبادت کرو نرے خالص اس کے بندے ہو کر، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔ ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 3 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کو اپنی آیات فرمایا ہے، اپنی نشانی فرمایا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی مسلمانوں کا جو لباس ہے، یہ لباس اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حیا والا لباس اللہ کی نشانی ہے۔ آج ماڈرن عورتیں یہ بولتی ہیں کہ برقع ہمیں قید کرتا ہے، برقعے میں تنگ ہوتی ہیں، پردے میں تنگ ہوتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ حجاب جو ایک پابندی ہے۔ اے مسلمان عورتوں، اے میری ماں اور میری بیٹیوں اور میری بہنوں اور میری عزیز بچیوں،
خبردار، یہ شیطانوں کی سازش ہے، یہ شیطان کی سازش ہے، تم سے تمہارے رب کی نشانی کو دور کر رہا ہے۔ تمہارے رب کی نشانی کیا ہے؟ یہ لباس حیا، حیا کا لباس تمہارے رب کی نشانی ہے۔ کیا تم نہیں چاہو گی کہ تمہارے بدن پر تمہارے خدا کی نشانی ہو، تمہارے رب کی نشانی ہو؟ او مردو، تم نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ تم نے بے حیائی کے لباس پہن کر سر عام گھومنا شروع کر دیا، ہوٹلوں میں، کلبوں میں، ادھر ادھر، سمندر کے ساحلوں پر، کھلے میدانوں میں۔ خبردار، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں نشانی والا لباس، حیا والا لباس، بابرکت لباس، با حیا لباس دیا تھا۔ تو مردوں اور عورتوں، یہ تمہارے بدن پر جو با حیا لباس ہے، سمجھو یہ تمہارے رب کی تمہارے جسم پر نشانی موجود ہے۔ لعلہم یذکرون، یہ تمہاری نصیحت کے لیے ہے۔ یا بنی آدم، پھر بھی اس بات کو اور وضاحت کی، فرمایا او آدم کے بیٹو۔ یہ بات آدم علیہ السلام کے ساتھ اس لیے کہی کہ وہ ایک نبی ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ شیطان نے ان کے ساتھ دشمنی کی، اور وہ تمہارے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تمہارے باپ ہیں، حضرت حوا تمہاری ماں ہیں۔ تم کسی اور کو نہ دیکھو، تم یہ نہ دیکھو کہ فلاں مولوی نے یوں کہہ دیا، فلاں پیر نے یوں کہہ دیا، فلاں کی بات میں نہیں مانتا، فلاں کی بات میں نہیں مانتی، اس فرقے کی بات میں نہیں مانتی، اس فرقے کی بات نہیں مانتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے دماغ کے سارے وسوسے دور کر دیے۔ فرمایا یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، کم از کم یہ تو ہے نا۔ تو یہ دیکھو، لا یفتننکم الشیطان، اور بات اس قرات میں لیفتننکم بھی آیا ہے، تو لیفتننکم کی معنی ہے تمہیں ضرور شیطان ایسی آزمائش میں ڈال دے گا، اور لا یفتننکم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی ایسا فتنہ آ جائے۔ کیا؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے ماں باپ کو جس طرح جنت سے شیطان نے نکالا، رب کا نام لے کر، رب کی قسمیں اٹھا کر، تو جدید قسم کے ایسے ماڈرن لوگ بھی ہوں گے جو قرآن مجید سے، دین اسلام سے، حدیثوں سے جھوٹ موٹ کے مطلب گھڑ کے تمہیں بے پردہ کرنا چاہیں گے، تمہیں بے لباس کرنا چاہیں گے، تاکہ شرم کی چیزیں تمہارے اوپر کھلیں۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تمہاری نظریں تو نہیں دیکھ سکتی ہیں شیطان کو، لیکن شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، تمہیں نہیں پتہ لگتا۔ لیکن جب مسلمان، حدیث شریف میں آیا، جب مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کپڑے پہنتا ہے تو اس کا بدن اور اس کی شرم کی چیزیں شیطانوں اور جنات سے پردے میں آ جاتی ہیں، پھر اس سے نظر بد نہیں لگتی، اس پہ آسیب کا اثر نہیں ہوتا، اس پہ جادو نہیں ہوتا۔ جب کپڑے پہنو سیدھے ہاتھ سے پہنو، جب اتارو تو پہلے الٹے ہاتھ سے اتارو، پہلے بائیں ٹانگ باہر نکالو، پہلے بایاں بازو باہر نکالو، قمیص سے، شلوار سے، تو اپنے پردے کی چیزوں کا لحاظ رکھو۔ اور جب لباس پہنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی رزقنی ھذا من غیر حول منی ولا قوت، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا میری کسی طاقت اور قوت کے بغیر، اس نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا۔ اور یا یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہو، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول من، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا کہ جس نے میرے شرم کی چیزوں کو ڈھانپ دیا، میرے بے پردہ چیزوں پر پردہ رکھا، واری بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی، اور اس لباس کے ذریعے مجھے اللہ نے زینت بھی عطا کی۔ تو اس لیے لباس زینت پہننا بھی جائز ہے، جس سے انسان بھلا لگے، اچھا لگے، اور یہ بھی غرض صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا اور صدر اللہ فاضل نے لکھا، اور لباس حیا پہنو، مگر وہ لباس زینت لباس حیا ہو، لباس ساتر ہو۔ سو اس لیے آج کل جو لونیں چل پڑی ہیں، میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوا یہ درس دے رہا ہوں، اور دنیا بھر کے اندر بھی اسی طرح کا نظام چلتا جا رہا ہے، ایسے بتلے اور باریک کپڑے جس کے اندر عورتوں کا جسم جھلکتا ہے، ایسی کپڑے بنانے والی فیکٹریاں اگر وہ مسلمانوں کی ہیں تو ان مسلمانوں کے اوپر لعنت ہوگی۔ ایسے مسلمانوں میں تمہیں یہ اس پروگرام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے متنبہ کرتا ہوں،
ایسی تمام کپڑے بنانے والی فیکٹریاں جو مارکیٹ کے اندر ایسے کپڑے سپلائی کرتے ہیں یہودیوں کے کہنے پر کہ مسلمان عورتیں مجبور ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا ہی نہیں ملتا. تو اس لیے میں مسلمان عورتوں سے بھی کہوں گا کہ ایسے کپڑے مت خریدو، ایسی باریک لونے مت خریدو جس سے تمہارا جسم جھلکتا ہو، بدن جھلکتا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، جس عورت کا بدن اس کے کپڑوں میں سے جھلکتا ہوا ہو وہ شیطان کا شکار ہو جاتی ہے اور اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. تو اس لیے ایسا کپڑا پہنو جس سے آپ کا لباس ساتر ہو اور وہ آپ کا لباس آپ کے لیے حیادار ہو. یاد رکھو مردوں اور عورتوں، تمہارے جسم میں اللہ نے جو مردوں کے اندر خواتین کے تقاضے پیدا کیے ہیں اور خواتین کے اندر جو مردوں کے لیے تقاضے کی جگہ بنائی ہیں وہ صرف اور صرف نکاح کے لیے حلال ہیں. اور تمام ایسی خواہشات جن کا تعلق نفسانی خواہشات سے ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے جائز ہیں اور ہر طریقے سے جائز ہیں. مرد کے لیے خامد کے لیے، بیوی کے ساتھ، بیوی کے لیے خامد کے ساتھ. اس کے علاوہ ہر ایک کے لیے حرام ہے. حتیٰ کہ اولاد کو بھی ایسے موقع پر دکھانا حرام ہے یا اولاد سے بھی باپردہ ہونا ضروری. یہ شریعت تقاضا کرتی ہے کہ ان اچھے الفاظ میں اپنے ماننے والوں کو سمجھا دیا جائے. تو شیطان کی چالوں سے بچنے کا کہا گیا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب وہ فحاشی اور عریانی کریں گے گستاخ لوگ، بے ادب لوگ، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ پچھلے بھی اسی طرح کرتے تھے، وہ فلاں بھی ایسے کرتا تھا، وہ بھی ایسا تھا، وہ بھی ایسا تھا. خبردار، جو بھی آباء و اجداد کی اسلام سے ریلیٹڈ بات ہوگی اس پر تو عمل کرو گے، اور جو آباء و اجداد کی اسلام سے ریلیٹڈ بات نہیں ہوگی اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا. اور یہ بھی فرما انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. اللہ کے مقابلے میں شیطانوں کی بات کو مانتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے نبیوں کی تعظیم کرو، یہ کہتے ہیں نبیوں کی گستاخی کرو. اللہ کہہ رہا ہے میرے اولیاء کا ادب کرو، یہ اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میری اولیاء اللہ کی نشانیوں کے ادب بھی کرو. شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها تقوى القلوب. اللہ کی نشانیوں کا ادب کرو. یہ اللہ کی نشانیوں کو مٹاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں، ہم تو ہدایت پر ہیں، ہماری طرح کا ہدایت والا کوئی اور ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں بچ جانا، یہ چالیں ہوں گی ان لوگوں کی اور قیامت تک کے لیے یہ نصیحت. ان آیات میں سے کوئی آیت جو ہے نا منسوخ نہیں ہے، یہ وہ آیات ہیں جو محکم آیات ہیں. لہذا قیامت تک کے مسلمانوں کو اس سے نور حاصل کرنا ہے. اور یہ تفاسیر جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ تفاسیر بالرائے نہیں ہے، یہ الحمدللہ یا اللہ ذالک اس پر تمام تفاسیر گواہ ہیں، لیکن میرے پاس حوالے دینے کا وقت نہیں ہے. میں اتنی لمبی گفتگو میں ساتھ حوالے پڑھتا چلا جاؤں یا عربی عبارتیں پڑھتا چلا جاؤں تو آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا اور وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے. سو اس لیے میں یہ باتیں جتنی بھی کرتا ہوں یہ تمام تفاسیر کے خلاصے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ، منہ کو مسواک کر کے آؤ یا آپ ٹوتھ برش کر کے آؤ، ٹوتھ پیسٹ کر کے آؤ، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ. گویا اسلام مسلمانوں کو جب اجتماعی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے تو صاف ستھرے دیکھنا چاہتا ہے. اسلام ستھرائی کا مذہب ہے، صفائی اور پاکیزگی کا مذہب ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حلال چیزیں کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے زیادہ نہ بڑھو. حد سے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ خبردار باطل چیزیں نہ کھاؤ، باطل کی چیزیں بھی نہ کھاؤ، کافروں کے اوپر خرچ نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ خدا کے نافرمانوں پر خرچ نہ کرو، رسول کے گستاخوں پر خرچ نہ کرو، تو اسلام پر، دین پر خرچ کرو. انہ لا یحب المسرفین، حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں. سورہ الاعراف رکوع نمبر 4 تلاوت. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. سورة الاعراف رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق. تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے. ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے. تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں اور گناہ اور ناحق زیادتی اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے. اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو اور نہ آگے. اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے تو جو پرہیزگاری کرے اور سنورے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم. اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوستی ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں. انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا. یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئے تو ان سے کہتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے. کہتے ہیں ہم سے گم گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے. اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ. جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے اے رب ہمارے انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونا عذاب دے. فرمائے گا سب کو دونا ہے مگر تمہیں خبر نہیں. اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا. سورہ الاعراف رکوع نمبر 4 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. وہ طیبات من الرزق اور پاک رزق. کہہ کر اپنے حبیب سے اتنا بڑا چیلنج کروایا. کیوں؟ کچھ پاکیزہ روزیاں کچھ پاکیزہ رزق ایسے آنے والے تھے. قرآن کی نظر دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کا نام لے کر ان پاک روزیوں کو حرام قرار دینے کا مسلمانوں کے ساتھ ایک فریب کریں گے. اللہ کریم نے پہلے ہی فرما دیا. صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں کہ خواہ لباس ہو یا سامان زینت وہ اللہ نے حرام نہیں کیا ہے حلال ہے. اور کھانے پینے کی لذیذ چیزیں سب حلال ہیں. جس کے اجزاء حلال ہوں حلال اجزاء سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہے اس کے اگر پکانے تیار کرنے میں اور کھانے تک پہنچنے میں تمام جتنے بھی مراحل ہیں وہ اگر حلال گزرے ہیں تو وہ سب چیزیں پاک ہیں حلال ہیں چاہے کیسی بھی. آٹا حلال ہے نا میدا حلال ہے. اب اس سے بننے والی مٹھائیاں جتنی قسم کی ہیں سب حلال ہے پاکیزہ ہے. اسی طرح پانی حلال ہے میٹھا حلال ہے رنگ حلال ہے
تو اب پاک رنگ، حلال رنگ اور میٹھا اور مختلف چیزیں ڈال کر اگر کسی نے پیپسی بنا لی، کوکا کولا بنا لی، روح افزا بنا لی، جتنی بھی جدید ایسی روزیاں ہیں تو وہ حلال ہے، پاک ہے، اللہ نے کہا حرام کی۔ اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے تو حرام کا ذکر بیان ہو چکا ہے قرآن میں اور حدیث میں، تو اگر کوئی کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو دلیل دینا اس کا کام ہے، ثبوت لانا اس کا کام ہے کہ حضور نے کہاں فرمایا کہ حرام ہے اور اللہ نے کہاں فرمایا حرام ہے۔ تو اس سے سید اللہ فاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ آیت اپنے عموم پر ہے، ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ یہ حوالہ تفسیر خازن سے ہے۔ تو جو لوگ توشہ 11ویں شریف کو یا میلاد شریف